بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ ایک نئے ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ لوگ اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں جس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ میری حوصلہ افزائی نہ کرتے تو شاید میں بد دل ہو کے چھوڑ چکا ہوتا، لیکن آپ لوگوں کے دیے ہوئے حوصلے نے مجھے مزید اس کام کرنے کا حوصلہ دیا۔ میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کاش کہ آج بھی وہ سلسلہ سٹارٹ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ یعنی کہ دین اسلام جب آیا تو ہر قسم کے فیصلے کوئی مسجد نبوی میں ہوتے۔ مثال کے طور پر کسی کوئی قبیلہ ملنے کے لیے آتا تو مسجد نبوی میں ان سے ملاقات ہوتی۔ کوئی غزوہ اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہونی ہوتی تو اس کا فیصلہ مسجد میں ہوتا۔ تبلیغ کی باتیں مسجد نبوی میں ہوتی۔ غلہ کم ہو گیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے باتیں ہوتی۔ نکاح مسجد نبوی میں ہوتی۔ تو یہ سلسلہ آج بھی اگر شروع ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، یعنی مشاورت تک جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہوتی ہے۔ میں تاریخ کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں تو ایسی باتیں میرے علم میں آتی رہتی ہیں۔ آپ نے ایک بہت بلند پایا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام تو سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق ایک ڈاکو قبیلے سے تھا، لیکن خود براہ راست ڈکیتی میں حصہ نہ لیتے۔ جب انہیں دین اسلام کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اپنے بھائی جس کا نام انیس تھا، انیس جو عام نام آپ نے سنا ہوگا، انیس کو بھیجا کہ جاؤ مکہ سے پتہ کر کے آؤ، اس دین کے بارے میں معلومات لے کر آؤ۔ لیکن ان کا بھائی انیس مکہ تک نہ آیا، بلکہ دائیں بائیں سے معلومات حاصل کر کے واپس چلا گیا۔ اور نہ جانے، اب تاریخ خاموش ہے، نہ جانے کیا باتیں بتائیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ تو فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ میں خود مکہ چلا جاتا۔ آپ جب مکہ چلے گئے تو اصحابہ اکرام تشریف فرما تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر آپ بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات آپ سے نہیں ہو رہی تھی، ادب کا تقاضا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا، تاڑ لیا، سمجھ گئے اور خود ہی پوچھا، اے ابو ذر غفاری، بولو کس کام کے لیے حاضر ہوئے ہو؟ تو مسکرا کر جواب دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے، با اختیار تھے، چاہتے تو اسی وقت تمام صحابہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کلمہ طیبہ پڑھا دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھاتے اور وہ دارِ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے جو وہاں پر موجود تھے ان سے مشاورت کی، ان سے پوچھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دارِ اسلام میں داخل کر لیا جائے۔ تو کم و بیش، میں سب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، کم و بیش سب نے مخالفت کی کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ڈاکو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو دارِ اسلام میں جگہ نہیں دیتے۔
تو وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صفائی پیش کی اور فرمایا کہ میں براہ راست کسی قسم کے ڈکیتی میں حصہ نہیں لیتا، میرے دل میں اسلام کا جذبہ موجزن ہے اور بڑی خواہش اور حسرت لے کر آیا ہوں، مجھے مایوس نہ کیجیے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کی اور فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا جان نثار ساتھی بنے گا اور دین اسلام کی خدمت کرے گا۔ تو میں اب سب ساتھیوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ انہیں دین اسلام قبول کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو سب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، اسلام قبول کر لیں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت نبیوں کے سردار بھی وہ بھی سب سے مشاورت کرتے تھے اور خوشیاں محسوس کرتے تھے، مشورہ کرتے، ان کی رائے طلب کرتے، ان پہ اپنی فیصلہ جو تھا وہ امپوز نہیں کرتے تھے کہ لازمی یہی کرنا ہے، پوچھتے، مشورہ کرتے اور اکثریت رائے اس پہ عمل پیرا ہوتے۔ یہ تھا دین اسلام۔ آج بدقسمتی سے ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، وہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں پہ ہاتھ نماز پڑھنے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یہاں پڑھنے سے ہوتی ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ وہ چھوڑ دیں ان باتوں کو، مجھے یاد آتا ہے میرے بینک میں ایک سینئر ہوتے تھے شاہ صاحب، ہم ایک ایسی مسجد میں گئے، ہم یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جس مسجد میں ہم گئے وہاں کسی اور جگہ پہ ہاتھ باندھے جاتے تھے، تو ہم نے بھی ان کی طرح ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لیے۔ انہوں نے رفع یدین بھی کیا، ہم نے بھی کر لیا۔ تو میں نے بعد میں اپنے جو سینئر تھے شاہ صاحب، ان سے پوچھا کیا یہ جائز ہے؟ کہتے بالکل جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، رکوع، سجود، قیام، تعریف، یہ سب تو اللہ کے لیے ہے، یہ معمولی باتیں ہیں، ان پہ اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے فراخ دلی، اس سے دین پھیلتا ہے۔ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، ہمارے دین میں جبر نہیں ہے۔ اب ہمارے علماء اکرام، چلے میں علماء اکرام کو تو رہنے دیتا ہوں، مولوی حضرات ان کی بات کرتا ہوں۔ وہ ایک آیت ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے، تم اپنا دین جانو، ہم اپنا دین جانیں۔ اس کا مطلب کچھ اور لے جاتے ہیں، بری بات ہے۔ تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں تو بات کی تہ تک پہنچیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے۔ اس بات کا مقصد کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا تعلق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بہرحال باتوں سے بات کہیں اور چلی گئی۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ دین اسلام میں مشاورت کی بڑی اہمیت ہے۔ گھروں میں مشاورت کریں، گھروں میں، خاندانوں میں اور مساجد میں کریں۔ بہتر یہ ہے کہ نکاح تو کم از کم مساجد میں کریں، خیر و برکت ہو، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور میں کل یا پرسوں میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہر والد کو اس اہل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح خود پڑھ سکے، کہ ضرورت پڑ جائے کہ کوئی شخص اٹھے تو امامت کر سکے، ضرورت پڑے تو کوئی ایسے حالات پڑ جائے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہ ملے، کوئی مولوی، تو ہر شخص کو اہل ہونا چاہیے، کوئی اٹھے اور اٹھ کر نماز جنازہ ادا کر دے۔ آج کل نماز جنازہ سے مجھے یاد آ گیا کہ لوگ آج کل دفناتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور فوراً گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو پڑھا ہے، سنا ہے
اور ہمارے جو دینیات کے ٹیچر اس وقت دینیات ہوتی تھی وہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو اتنی دیر تک وہاں اللہ کا ذکر کرتے رہیں یا قرآن پاک پڑھتے رہیں جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارنے اور گوشت بنانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ میت حساب کتاب کے منازل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ باتوں سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بس دفناتے ہیں، فوراً گھروں کی طرف آتے ہیں، کھانا کھایا جاتا ہے، گھر والے اپنی پریشانی اور دکھ میں ہوتے ہیں اور لوگوں کو کھانے کی پڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اہل خانہ یا کچھ لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کریں تاکہ جس دنیا سے چلا گیا اس کو ہم اچھے انداز سے رخصت کر سکیں، اچھے طریقے سے اس کے ثواب کے لیے کچھ کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، قابل عمل بھی ہوں گی اور دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں گے۔ اگر اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سیکشن میں ذکر ضرور کیجیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ اور سب سے آخر میں یہ کہوں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ایک چھوٹے سارے گھریلو مسئلے میں ہوں، دعاؤں کی ضرورت ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جب دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ تو کریم ہیں، اللہ تعالیٰ تو غفار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ستار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ذوالجلال والاکرام ہیں، اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہیں، تو کیوں نہ ہم، وہ تو آلریڈی ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ کہیں یا اللہ اور رحم فرما، یا اللہ اور کرم فرما، یا اللہ اور گناہ معاف فرما۔ یہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ اس طرح کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے ساتھ اور خوش ہوں گے کہ اب میرا بندہ مجھ سے بہت زیادہ مانگ رہا ہے۔ مانگتے رہیں، اللہ عطا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ خوش بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اچھی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔